اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسا اوقات مجبوریاں اور پریشانیاں انسان کو اتنا مغلوب کر دیتی ہیں کہ انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو کہیں مال و دولت پا کر، دنیا کے آشائش آرام کو پا کر تم رب کی عبادت کو بھول نہ جانا۔ نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے حالات کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال لو، فقط اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت ساری خواتین یہ گمان کرتی ہیں کہ شاید جو کام اللہ نہیں کر سکتا، شاید ہم مزاروں پر جائیں، دکانوں پر جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، وہ ہمیں اولاد دے دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیغام بھیجتی ہیں کہ جاؤ میرے بابا کو کہہ دو کہ آپ کی بیٹی نے بلایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس پیغام آتا ہے، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب نے بلایا ہے، شاید آپ کی نواسی یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ نے اس کو پالا، بڑا کیا، جوان ہوئی، اس کو ضرورت پڑی، اس پر کوئی مصیبت پریشانی آئی، وہ آپ سے مانگنے کی بجائے ایک پڑوسی سے مانگے، آپ سے اپنی حاجت اور پریشانی دور کرنے کی بجائے دوسروں کے پاس جائے تو آپ پر کیا بیتے گی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ گھنٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں درس و تدریس میں، کچھ بیانات کو سنتے ہیں، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر جا کر وہی ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کی مسجد مدینہ مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، یہ اس بار کا 17واں پروگرام ہے جو الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر اتوار کو اٹاوا کے مختلف محلوں اور مساجد میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ پروگرام کہیں بھی ہو، خواہ آپ کی مسجد میں ہو یا کسی دوسری مسجد میں، آپ کے گھر میں ہو یا کسی دوسرے کے علاقے میں، آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں اور ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں اور باحجاب ہو کر اس پروگرام میں آئیں اور اس پروگرام کو سپورٹ کرتی رہیں، اس میں ہونے والے بیانات سے مستفید ہوتی رہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنے بھائی اور اپنے دوست جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے مدلل خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا بلکہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ پوری کائنات پر اسی کا حکم، اسی کی بادشاہت اور اسی کا ڈنکا بجتا ہے، اور وہی ذات بابرکت ہے کہ جس نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے، دنیا والوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے
سلسلے وار بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اور وہی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا میں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ معزز خواتین، آج کے اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ گزشتہ مرتبہ جب آپ کی اس مسجد میں پروگرام منعقد کیا گیا تو میں موجود نہ تھا، کسی مجبوری کی بنا پر میں باہر تھا۔ عزیزم محمد عاصم صاحب کا اور شہاب الدین بھائی کا بہت فون آیا، لیکن مجبوری اتنی بڑی تھی کہ جس کی بنا پر میں شریک نہ ہو سکا، اور مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس انتظار میں اس پروگرام کو لمبا کیا گیا ٹھہرے رہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات مجبوریاں اور پریشانیاں انسان کو اتنا مغلوب کر دیتی ہیں کہ انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ معزز خواتین، یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے متعلق جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اسی امید کے ساتھ بیان کروں کہ آپ ان باتوں کو بغور سنیں گی اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ ویسے تو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ وہی موضوع تھا جو میرے دوست عزیزہ محمد عاصم صاحب نے بیان کیا، لیکن میں ان کے آگے کی بات، وہ کمیاں، وہ خامیاں جو عام طور سے خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر آپ یہ جان لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے 1 2 3 4 نبی نہیں بلکہ ان گنت نبی بھیجے، بے شمار نبی دنیا میں مبعوث فرمائے، اور تمام نبیوں کی دعوت کا اور تمام نبیوں کے پیغام کا میسج کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر دنیا بنائی، اللہ ہی نے اگر ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے کو بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں، بلکہ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی ہمارا دل ٹوٹے اور انسان چور چور ہو جائے، تو ہم اپنے دل میں یہ خیال رکھیں، اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھائیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو حفاظت کرنے والا بھی وہی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بلکہ مومنوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کی اگلی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اے مومنوں، اے مومن بندوں اور اے مومنہ عورتوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو کہیں مال و دولت پا کر، دنیا کے آشائش آرام کو پا کر تم رب کی عبادت کو بھول نہ جانا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور آزمانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور آزمائش کے مرحلے بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا من الخوف، بسا اوقات تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا،
جسم میں ایک بے چینی ہوگی، دماغ میں خلفشار ہوگا، اس کا حل کہیں نہ ملے گا۔ آپ علاج و معالجہ کراؤ گی لیکن آپ کو کہیں سکون نہ ملے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کے آزمائیں گے۔ بسا اوقات انسان کے پاس ساری چیزیں مہیا ہونے کے باوجود وہ بھوکمری کی زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے کاروبار میں، تمہارے بزنس میں لاس کر کے، اس میں نقصان کر کے آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پر اے میری بندیوں اور اے میرے بندوں، تمہیں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ لیکن بہت ساری خواتین، یہاں تو اللہ نے ایک سلسلہ بیان کیا کہ ہم بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، اللہ نے دوسرے موقع پر کہا کہ ہم تمہیں اولاد سے چھین کر آزمائیں گے۔ تمہارے ذہن میں اولاد کی محبت اور شدت اتنی بیٹھ جائے گی کہ تم رب کے دوارے کو چھوڑ کر دوسرے دوارے جانا گوارا کرو گی، اولاد کی محبت کو پانا گوارا کرو گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ بھی یہ فرما دیا کہ تمام مشکلوں اور پریشانیوں اور مصائب کے آنے کے بعد جو بندی ہمارے دروازے کو، ہمارے در کو، ہماری چوکٹ کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر نہیں جائے گی، میں اس کی پریشانی کو بھی دور کروں گا، اس کی مشکل کو بھی دور کروں گا۔ بہت ساری مائیں بہنیں اولاد سے محروم، کاروبار سے پریشان، رزق کی، بیماری کی شدت اور دقت سے پریشان، رب کے دوارے کو، رب کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتی ہیں، اور وہ یہ گمان کرتی ہیں، وہ یہ تصور کرتی ہیں کہ شاید یہ نیک لوگ ہیں، یہ مزار والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ معزز خواتین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے آٹومیٹک نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کی زندگی سے ہم اور آپ کو سبق سیکھنے کے لیے کہا، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے مومنہ عورتوں اور اے مومن مردوں، اے دنیا والوں، اگر تم اپنی زندگی میں مصائب و مشکلات کا حل چاہتے ہو تو رب کے دروازے کو چھوڑ کر، رب کی چوکٹ کو چھوڑ کر، مساجدوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی عادت کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازوں پر جا کر یہ گمان کرو گی کہ اللہ سن لے گا، اللہ ہرگز نہیں سنے گا۔ تو اللہ کیسے سنے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، نبیوں کی زندگیوں کو پڑھو، نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے حالات کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال لو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھو۔ بہت ساری خواتین یہ گمان کرتی ہیں کہ شاید جو کام اللہ نہیں کر سکتا، شاید ہم مزاروں پر جائیں، دکانوں پر جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، وہ ہمیں اولاد دے دیں گے۔ اور یہ عادتیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہماری ان غیور مسلمانوں کی عورتوں کے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ کر یہ اقرار کیا کہ اللہ، نہ ہم عبادت تیرے سوا کسی کی کریں گے، نہ اطاعت تیرے نبی کی سوا کسی کی کریں گے۔ اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ بزرگ مزار والے ہمیں بیٹا دے سکتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے نبیوں کے سلسلے وار واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ نبیوں کے واقعات کو پڑھیے، نبیوں کے واقعات کو سنیے۔ یہ تو دنیا والے ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، جن سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اولادیں دے دیں گے، لیکن ان نبیوں کا کیا کہنا جنہیں اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، جنہیں گناہ سے بچایا۔ اللہ نے ان کی ارادوں کو بسا اوقات رد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے،
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنانا جب ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ الہ العالمین ہمارا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، کیونکہ بیٹا مشرک تھا، فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے گھر والے میں سے نہیں، یہ بے دخل ہے۔ جو بیٹا نبی کا ہوگا وہ نبی کی نبوت کو ماننے والا ہوگا، جو بندی اللہ کی ہوگی اللہ کی بات کو ماننے والی ہوگی۔ نبی کا بیٹا نبی کی بات نہیں مانتا۔ نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے بیٹے کو نجات دے دے، اور بیٹا بھی مشرک۔ اللہ نے نبی کو ڈانٹتے انداز میں فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، اور آگے فرمایا کہ اے نوح اگر تم نے اپنے بیٹے کے متعلق دوبارہ سفارش کی نبوت چھین لیں گے، تم گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ معزز خواتین، بتانے کا مطلب یہ ہے تو اللہ نے ان کی دعا کو رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی توڑنے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا، ابراہیم نبی ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے اللہ آگ تیرے حکم سے جلتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اے اللہ تیری حکومت تو، تیری سلطنت تو، تیرا ڈنکا تو ہر چیز پر چلتا ہے، تو چاہے سمندروں میں آگ ہی لگا دے، تو چاہے تو آگ کو گلے گلزار بنا دے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن ابراہیم کو نہ جلانا، ابراہیم کے لیے تو بردا وسلاما علی ابراہیم، گلے گلزار بن جا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں، لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی حکم کے بغیر وہ آگ بھی نہ جلی، اور حضرت ابراہیم اسی طرح گلے گلزار آگ میں یوں ہی واپس چلے آئے۔ معزز خواتین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آئے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ سے ہی مانگیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ دعا مانگیں کہ اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن بندی خطا کار ہے، انسان ہے، انسان بنا ہی نسیان سے، غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد جو بندی اوروں کے پاس نہ جا کر اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، مصلی بچھا کر، وضو بنا کر، اپنے دل سے اللہ کو پکارتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس بندی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندی یا کوئی بندہ میرے متعلق، اللہ کے متعلق پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے انی قریب، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہہ دیجئے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اے بندی جب تو اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو سن لیتا ہے، نہ صرف یہ کہ سن لیتا ہے بلکہ پکارنے کے لیے اللہ کہتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایسا کون سا بادشاہ، ایسا کون سا حاکم اور شہنشاہ ہوگا جو اپنے منگتوں سے کہے کہ اے میری بندیوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ کے دیکھو، یقین نہیں آتا ہاتھ اٹھا کر دیکھو، رب سے مانگ کر دیکھو۔ لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کو مانگتے وقت، اللہ سے بیٹا مانگتے وقت، اپنے رزق کی وسعت اور کشادگی کو مانگتے وقت، اپنے کاروبار میں برکت کو مانگتے وقت وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کو ملا لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو یا اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر مانگو تو تمہارے دل میں تذبذب اور تزلزل ہو کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب تم دعا کرتے وقت اپنے دل کو، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر کے مانگو گی اور یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ مانگو گی، اللہ کہتا ہے
کہ وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سن لے گا۔ ہم اولاد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ یہ تو نبیوں کا معاملہ تھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آئی، آپ پر جب مصیبت آئی، آپ کسی کے پاس نہیں گئے، آپ جنگ بدر کا واقعہ اٹھائیے۔ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہے، دشمنان اسلام سے جنگ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 313، اور 313 میں وہ مسلمان کہ جن کے پاس لڑنے کے لیے تلوار ہے تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں، جن کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں، بڑے بے کس و مجبور مسلمان، اور کافروں کی تعداد 1000 سے زائد۔ بتایا جاتا ہے کہ جب جنگ کا اعلان ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر جو آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ایک لمبا وقت آپ کے ساتھ گزارا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت آئے، کسی بندی پر کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی، آپ کو اپنی بچی کے لیے رشتہ نہیں ملتا، آپ کو آپ کے بیٹے کی عادتیں آپ کو ستائے ہوئے ہیں، آپ کا شوہر آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، آپ کا رزق نہیں چلتا، آپ دنیاوی معاملات سے پریشان ہیں، آپ پڑوسی سے پریشان ہیں، آپ دنیاوی جھمیلوں سے اکتا چکی ہیں، آپ کسی کے پاس نہ جائیے، کسی تعویذ کی توقع اور امید مت کریے، کسی دواخانے پر مت جائیے، اللہ کے گھر پہ آ جائیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا مانگیے، اور یاد رکھیے کہ من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس بندی اور بندے کے آنکھوں سے اللہ کی یاد میں ایک آنسو بھی گر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا، اس کی سمجھو دعا قبول کر لے گا۔ آپ کہیں نہ جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، ریتیلی زمین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کافروں کا لشکر 1000 کی تعداد میں، مسلمان 313، اس میں بھی کچھ ستائے ہوئے، کچھ پریشان، کچھ بخاروں کے پریشان، کچھ مجبور، کچھ بوڑھے، کچھ بچے، 313۔ کیا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کرنے لگے، اور دعا بھی ایسی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چند لوگ جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، جنہوں نے تیرے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، جو تیری عبادت کرتے ہیں، ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر ان کافروں کے ہاتھ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان تہلک ہلاک کر دیے گئے، فلن تعبد فی الارض ابدا، تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی دعا کرنے لگے۔ معزز خواتین، حقیقی بات یہ ہے کہ آج ہم نے رب کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے نہیں جانا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ تو وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں مریض کی کربٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ تو وہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ناپاک قطرے کے ذریعے ایک بہترین شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ تو وہ ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر کے اس کو مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نگل دے، مچھلی خشکی میں جا کر یونس کو نگل دیتی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کی پانی کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں قوم سے بھاگ آیا، تو نے مجھے اپنی قوم، اپنے مخلوق میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، اللہ میں تجھ سے ناراض ہو کر چلا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو میری دعا کو سن لے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی، ہم نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی حالت سجدے میں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کی زندگی
میں نے نبی کا بہت ساتھ دیا، میں نبی کے ذات ایک لمبی زندگی تک رہا، لیکن اتنا کبھی نبی کو روتے نہ دیکھا جتنا آپ جنگ بدر کے موقع پر روئے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا، اور 313 نے 1000 پر ایسے یلغار کی، ایسے حملہ کیا کہ غیر مسلم اور کفار الٹے پاؤں بھاگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، کامیاب کیا۔ معزز خواتین، یہ اجتماعات اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ ہمارا سویا ہوا ایمان، ہم سوئے ہوئے لوگ غفلت میں گزاری ہوئی زندگی کو چھوڑیں، اللہ کی رسی کو پکڑیں، اور یاد کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم آپس میں جو فرقے ہیں، ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں، ایک عورت دوسری عورت کی چغلی، ایک عورت دوسری عورت کی بدزبانی، یاد کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں سے کدورت و گندگی کو نکال دیا، تمہیں محبت والا بنا دیا، اور تمہاری پریشانی کے وقت تمہارا ساتھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے پکارو۔ تو ہم درباروں پر نہ جائیں، غیروں کے دروازے پر نہ جائیں، رب کے دروازے پر آئیں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ جس دن ہمارا یہ یقین اللہ رب العالمین سے ہو گیا اور ہم نے اللہ سے دعا مانگی، ہماری ہر پریشانیوں کا حل مل جائے گا۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، چند لوگ آئے، آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی کے پاس سے پیغام آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیغام بھیجتی ہیں کہ جاؤ میرے بابا کو کہہ دو کہ آپ کی بیٹی نے بلایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پیغام آتا ہے، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب نے بلایا ہے، شاید آپ کی نواسی یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی کی طبیعت کافی خراب تھی، اللہ کے رسول چند لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب پیغام آتا ہے تو آپ اس قاصد کو کہہ کر بھیجتے ہیں، کہہ دو کہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، ضروری کام ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پھر بھیجتی ہیں کہ میرے بابا سے کہو کہ اللہ کے واسطے بہت ضروری کام ہے، چلے آئیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، روکتے ہیں، اور آپ چند لوگوں کو لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، آپ داخل ہوتے ہیں، محلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، افراتفری کا ماحول ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی، چھوٹی سی بچی، ابھی کچھ ماہ کی ہوگی، وہ بیمار ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا ہے کہ شاید آپ ان کے لیے کچھ دعا کر دیں، آپ ان پر کچھ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے۔ نبی ہیں، پڑھ کے دم کر کے اس کو شفا یاب کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے کپکپاتے ہاتھ سے اپنی اس ننھی بچی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی، اس امید سے کہ شاید ہمارے بابا، ہمارے ابا ہماری اس بچی کے لیے دعا کر دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے دم کرنے کی، دعا پڑھنے کی اجازت تو نبیوں، رسولوں، نیک لوگوں کو سب کو دی ہے، لیکن شفا اپنے پاس رکھی۔ اللہ رب العالمین نے شفا اپنے پاس رکھی۔ اللہ نے کسی نبی کو اجازت نہیں دی کہ تم دم کرو، اللہ رب العالمین اس کو شفا یاب کر دے۔ ہم بھی اگر دم کریں، یہ بھی اگر دم کریں، آپ بھی اگر دم کریں، تو شفا ہمارے پاس نہیں، شفا اللہ کے پاس ہے۔ جس کا ایمان جتنا بھروسہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو ہاتھ میں لیا، اور بچی کے ہاتھ لیتے ہی اس بچی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچی یا وہ موت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ نے جیسے ہاتھ میں لیا، آپ کی نواسی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر کے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے،
کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے لوگ منتظر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے لوگو، کسی کی موت و حیات کا مالک کوئی نبی بھی نہیں، نبی کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی، یہ اجازت نہیں دی کہ تم کسی کی جان کو بچا سکو۔ ہم اور آپ صرف دم کر سکتے ہیں۔ آپ جس کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا دوسروں کے در پر جانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے در سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، آپ تاریخ کے واقعات کو پڑھیں، جتنا آپ تاریخ کے واقعات کو پڑھیں گی زندگی گزارنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم نے معمولی مسئلوں کو بڑا بنا لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تقریباً 18 مہینے کے ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا بچوں کو، تمام لوگ موجود تھے، بچے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ نے جیسے ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر کھلایا، بوسہ لیا، حضرت ابراہیم کی روح نکل گئی، آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو آپ کی نواسی تھی، لیکن یہ آپ کا بیٹا تھا۔ جیسے ہی آپ کی روح نکلی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور آنکھوں سے آنسو گرے، آپ نے جو تاریخی کلمات اس وقت لوگوں کے سامنے بیان کیے وہ یہ تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ اے ابراہیم، تیرے انتقال سے ہماری آنکھیں نم ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تیرے انتقال سے ہمارا دل بڑا غمگین ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن وان الفراق، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وان الفراق یا ابراہیم لمحزونون، کہ اے ابراہیم، تیری جدائی کے وقت بھی، تیرے انتقال کے وقت میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے، لیکن ایسے وقت میں بھی میں اپنی زبان سے وہ کلمات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار کیا، آپ چیخے نہیں، آپ ہر باپ کو اپنے بیٹے کے انتقال پر فرتے محبت میں آنسو گر جاتے ہیں، آنسو گرنا جائز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو گرے تو اسی مجلس میں عبد الرحمن بن عوف غالباً بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ رونا نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیخ کر رونا، سینہ پھاڑ کر رونا، کلیجہ نکال کر رونا اور ہائے کے الفاظ کہہ کر رونا، یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کے انتقال پر باپ کے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، یہ میرا بیٹا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، آپ اس کی جان بھی نہ بچا سکے۔ موت و حیات کا مالک، مشکلات کو حل کرنے کا مالک، اولاد کو دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ لوگوں کے کہنے پر، درباروں پر نہ جا کر اللہ کے در پر آئیں، ہاتھ اٹھائیں اور رب سے دعا مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، جس بندی کی دعا میں ایمان شامل ہوگا، جس بندی کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی، جس بندی کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اس کی دعا کو سنے گا۔ آج حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ میں فلاں کے وہاں گئی، وہاں شفا مل گئی، میں فلاں کے وہاں گئی، مجھے اولاد مل گئی، میں نے فلاں کے در پر جا کر دھاگا باندھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے بندی، تو سارے گناہ کر ڈال، میرے بارگاہ میں آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر اگر تو نے کسی دوسرے کے در پہ جا کر شرک کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ خود تصور کریں کہ آپ کی ایک بچی جس کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کے ذریعے پیدا کیا، آپ نے اس کو پالا، بڑا کیا، جوان ہوئی، اس کو ضرورت پڑی، اس پر کوئی مصیبت پریشانی آئی، وہ آپ سے مانگنے کی بجائے پڑوسی سے مانگے،
آپ سے اپنی حاجت اور پریشانی دور کرنے کی بجائے دوسروں کے پاس جائے تو آپ پر کیا بیتے گی؟ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہماری مشکلات و پریشانیوں کے مصائب کو آسان کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقوں کو بتایا، ہم اس اللہ کے پیدا کرنے کے بعد جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، بولنے لگیں، چالنے لگیں، خیالات کرنے لگیں، تو دوسروں کے در پر جا کر یہ تصور کریں یہ دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بیٹوں کی مغفرت کرا لیں، ہم نے نبیوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ اپنی کسی نواسی اپنے بیٹے کو حیات رکھیں، تو یہ تو دنیا والے ہیں، اور وہ جو مر چکے، جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو تو دوسروں کی خود ضرورت پڑتی ہے، ہم کو کیا دیں گے؟ تو معزز خواتین، اپنے اندر ایمان پیدا کریے، توحید پیدا کریے، نبیوں کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ٹٹولیے، اور یاد رکھیے کہ اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کریے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب کوئی بندی عقیدے کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مجھ سے دعا مانگتی ہے تو اس کی دعا ابھی اس کی ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں کو نیچا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک نبی ہیں جو بیٹے سے محروم، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ تو ہمیں بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی نیک۔ اللہ رب العالمین 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم، بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو، عورت بانجھ ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نبی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بیٹا عطا کر دے، اللہ رب العالمین ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دونوں دینے والا اللہ، بسا اوقات بیٹا بھی لینے والا، بیٹی بھی لینے والا اللہ سے آپ دعا کریں۔ اگر آپ کے مقدر میں، آپ کے لیے، آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو آپ کو مل کر رہے گا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا، کسی کو اولاد نہیں، کسی کے رشتے نہیں آ رہے، کوئی ذہنی طور پر پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی اپنے رزق سے پریشان ہے۔ اللہ نے ان تمام مسائل کو اس قرآن میں بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے میری بندیوں، تم پر رزق کی تنگی، اولاد کی تنگی، پڑوسیوں کی پریشانی، ذہنی الجھنیں، خوف، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں آزمائش کے طور پر دی ہیں۔ اگر تم ان آزمائش پر کھری اترو گی، رب کے دروازے کو، رب کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑو گی، بلکہ اور چمٹ جاؤ گی، اپنے ایمان کو پختہ کر لو گی کہ اللہ اب تیرے دروازے کو چھوڑ کر نہیں جانا، تو ہی دینے والا ہے، یا تو ہمیں دینے والا کوئی ہے تو راستہ بتا دے۔ اللہ سے آپ دعا کرو گی اس امید کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ارادوں کو جاننے والا ہے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو معزز خواتین، ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اردو میں، ہندی میں، ساری چیزیں آج اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ گھنٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں درس و تدریس میں، کچھ بیانات کو سنتے ہیں، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر جا کر وہی ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کی بادشاہت پر، اے دلوں پر اپنی بادشاہت چلانے والے، ثبت علی دینک، اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو اپنے دین پر ہم کو ثابت قدم رکھ۔ آج ہم دعائیں نہیں کرتے، اور دعا بھی کرتے ہیں تو بس ہاتھ اٹھایا، لوگوں نے دیکھا دعا کری، ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ آپ دعا اس بھروسے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ کریں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا نہ ہم نے کسی در کو دیکھا، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے کہیں اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دعاؤں کو سنے گا۔ معزز خواتین، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دعا مانگنے کے سلیقے کو بتا دے۔ علماء اکرام دعا مانگنے کے طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندی اللہ سے دعا مانگے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے خالق سے دعا مانگے، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود شریف پڑھے،
یعنی پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر اللہ کے نبی کے لیے حمد و ثنا پڑھے، پھر لوگوں کے لیے دعا مانگے، اے اللہ فلاں بندہ بیمار ہے اس کو شفا یاب کر دے، اللہ فلاں لوگوں کی بھلائی میں اپنی بھلائی ہے۔ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگے سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر دعا مانگے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کی لاج کو رکھ کر انہیں ہدایت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین آج جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بھی مقروض ہیں قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے، اے الہ العالمین تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کر کہ ہم تجھ سے دعا مانگے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اصل چیز انسان کا اللہ سے تعلق ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، جب کوئی بندی نیک نیت ہو کر مخلص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے مشکلات کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ بھی مجبور ہیں، بے کس ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین جن کے شوہر ان کی بیویوں پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑتے ہیں اے الہ العالمین تو انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین جن کے بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو چکے ہیں اے الہ العالمین تو ان کے بچوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے الہ العالمین جن ماں باپ کو اپنے بچوں کے بڑھاپے کا ایک سہارا ہوتا ہے اے اللہ جنہوں نے ان کو الگ کر دیا ہے اے الہ العالمین تو انہیں سمجھ عطا فرما، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو بھی آج تک غیروں کے دروں پر جاتے تھے، اولاد کے لیے، رشتوں کے لیے، پریشانی کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اے اللہ تو ان تمام لوگوں سے رشتے توڑ کر ایک رب کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں دعا کرنے کے سلیقے کو سکھا دے، اے الہ العالمین تو ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کر، ہم تجھ سے دعا مانگے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور اے اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے TM یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔